And I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اگر میں رسپانس کی بات کروں تو اب تک افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG-29 اور 1 SU طیارہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 1 ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو فضائی ایسٹس گرائے گئے یہ جنرل ایریا بھٹنڈا میں، جموں میں 2 اونتی پور کے علاقے میں، 1 اخنور اور 1 سری نگر کے علاقے میں مار گرایا گیا۔ یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ After they have released their weapons, only after that they were engaged and shot at. Once they have taken on the unprovoked, uncalled for aggression against the state, the territorial integrity, and the innocent people of Pakistan by firing at them through standoff weapons, only after that Pakistan Air Force and these armed forces engaged them and took them down. It should also be noted that the Pakistan armed forces could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint, and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace, and also at no time none of Pakistan aircraft went into Indian airspace. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ کے تمام طیارے، تمام ایسٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اس فضائی جنگ کے علاوہ دشمن نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال گولہ باری اور سیز فائر وائلیشنز شروع کی، جس کا پاکستانی فوج نے دندان شکن جواب دیا اور اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا۔ ان پوسٹوں میں سے، ان انگیجمنٹس میں سے صرف چند ایک کی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناک عمل اس واقعے میں ہندوستان نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو، اس میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ ہائیڈرو سٹرکچرز کو نشانہ بنانا ایک ناقابل قبول اور خطرناک ایسکیلیشن ہے۔ کیا ہندوستان پاکستان کے عوام کے پانی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انٹرنیشنل نارمز اور جنگی قوانین اور روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی اور ملک کے پانی کے ذخائر، ڈیمز اور ہائیڈرو پاور سٹرکچرز کو نشانہ بنائیں؟ ایک اور خطرناک اور ناقابل قبول عمل جو کہ کل رات کو ہوا، وہ بھارت نے جب یہ بزدلانہ کارروائی کی
تو اس وقت بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان کی ایئر اسپیس میں موجود تھیں. And thousands of civilian passengers' lives were put in grave danger. At that time, there were 57 international flights that were operating inside Pakistan airspace. The consequences of any of them being hit perhaps didn't even cross the minds of those who were undertaking this senseless aggression that they did yesterday. چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے تو جیسے جیسے واقعات آگے بڑھیں گے میں آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کی ہے اب پاکستان کی جانب سے اس جارحیت کا اس ایگریشن کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا. بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے. اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے گا. کیا بھارت یہ نہیں جانتا کہ وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی اینڈ دیٹ we in the armed forces of Pakistan love and embrace shahadat much more than you fear death. الحمدللہ افواج پاکستان پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے اور دے گی. کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ملک کی سرحدوں کا دفاع، اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین اور ہماری خوش قسمتی ہے. In the end, I would like to say, and I want to make it clear, that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaj Pakistan Paindabad. At 6 locations where the Indians attacked last night, unprovoked, the blatant aggression that they did, Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured. ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں. احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا. وہاں پر 13 شہادتیں ہوئیں جن میں 2-3 سال کی بچیاں بھی ہیں. اس کے علاوہ 7 خواتین اور 4 مرد ہیں. وہاں پر 37 زخمی ہوئے جن میں 9 خواتین اور 28 مرد ہیں. مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا. وہاں پر 3 شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے. کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا. وہاں پر 1 16 سال کی بچی اور 1 18 سال کا معصوم بچہ شہید ہوئے. اس کے علاوہ 1 ماں اور بیٹی اس وقت زخمی ہیں. مرید کے میں مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا. وہاں پر 3 مرد شہید ہوئے اور 1 زخمی ہے.
سیالکوٹ میں جو نشانہ بنایا گیا اس کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں آئی۔ شکر گڑھ میں بھی جو نشانہ بنایا گیا وہاں پر بھی کسی جانی نقصان کی خبر نہیں، البتہ ایک ڈسپنسری کو کچھ نقصان ضرور ہوا ہے۔ رات سے جاری لائن آف کنٹرول پہ جو وائلیشنز بلا اشتعال فائرنگ جو بھارت کر رہا ہے، جو اٹرلی کی فائرنگ کی جا رہی ہے، اس میں اب تک 5 معصوم سویلینز شہید ہو چکے ہیں، جس میں ایک 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی قوم کی بھرپور حمایت سے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کے چند لمحوں کے بعد ہی منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا اور دے رہی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ بھارت نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اس تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ مودی کی حکومت میں ہندتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے، جس میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو اور ان کی مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا یہ وہی جگہیں ہیں جن کو کل میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے وزٹ بھی کیا اور دیکھا کہ وہ بلا جواز بلا ثبوت جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ایسا وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ صرف معصوم لوگ، سویلینز اور بچے وہاں پہ موجود تھے، فیملیز وہاں پہ موجود تھیں۔ اور مرید کے اور بہاولپور کا میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا کا آج کا وزٹ پہلے سے پلان اور طے شدہ تھا۔ اگر میں رسپانس کی بات کروں تو اب تک افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG 29 اور 1 SU طیارہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو فضائی ایسٹس گرائے گئے یہ جنرل ایریا بھٹنڈا میں، جموں میں 2 اونتی پور کے علاقے میں، 1 اخنور اور 1 سری نگر کے علاقے میں مار گرایا گیا۔ یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ آفٹر دے ہیو ریلیز دیئر ویپنس